السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم جانیں گے سندھ کی مشہور و معروف شخصیت حضرت علامہ و مولانا شیخ الحدیث علامہ ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی پیدائش مبارک 10 ربیع الاول کو ہوئی ٹھٹہ شریف میں، اور آپ کی وفات مبارک 6 رجب المرجب کو ٹھٹہ شریف میں ہوئی، اور مدنی قبرستان میں آپ کا مزار واقع ہے۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ آپ نے 6 ماہ میں قرآن مجید مکمل کیا، اور آپ نے بقیہ علوم اپنے اساتذہ مخدوم محمد سعید اور مولانا محمد ضیاء الدین علیہ الرحمہ سے حاصل کی، اور آپ نے علم حدیث علامہ محمد معین ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی، اور یہ آپ نے تمام علوم و فنون مختصر سے حصے، یعنی فقط 9 سال کے عرصے میں آپ نے تمام علوم و فنون پر مہارت تامہ حاصل کی۔ آپ اپنے وقت کے بہترین محدث، بہترین فقیہ، بہترین عالم دین، بہترین انداز میں تربیت فرمانے والے، مسلک اہل سنت کو قائم و دائم رکھنے والی شخصیت ہے۔ آپ ہی کی برکت سے الحمدللہ عز و جل عقیدہ ختم نبوت کا بہترین تحفظ ہوا۔ عہد مغل میں آپ کا وہ دور کا سلسلہ ہے، اور اس وقت کے حاکم سندھ نے آپ کو قاضی القضاء، یعنی اس دور کے نام حساب سے چیف جسٹس کا لقب بھی دیا، اور آپ اس وقت کے قاضی القضاء بھی بنے، اور آپ کی مطابق، آپ کی رائے کے مطابق کئی ایک فیصلے بھی ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ شریعت کے معاملات میں اگر کوئی روگردانی کرتا تو آپ اس کے لیے حکم نامہ جاری کرتے، تو اس وقت کا حاکم وقت آپ کے اس حکم نامے پر عمل کرواتا۔ یقیناً آپ اس وقت کے تا قیامت ایک بہترین سندھ کی شخصیت گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ قطب ربانی سید سعد اللہ قادری بن سید غلام محمد صوفی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے، اور آپ ہی نے حضرت علامہ ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خرقہ خلافت عطا فرمائی۔ حضرت علامہ ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کی یکتا روزگار، بہترین عالم دین، بہترین محدث اور فرشتہ صفات۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدینہ شریف کی حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ آپ اپنی کتاب کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ 9 رجب المرجب 1130 ہجری میں الحمدللہ فقیر نے جب دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام پیش کیا، تو حضور علیہ السلام نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے: وعلیکم السلام یا ہاشم ٹھٹوی۔ سبحان اللہ۔ یقیناً حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی آپ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، جس کی برکت سے حضور علیہ السلام نے آپ کو سلام کا جواب دیا، اور یہ سلام کا جواب دینا آپ نے اپنے کانوں سے سماعت بھی فرمایا۔ صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی تصانیفات، حدیث، اسماء و رجال، تفسیر، قرآن، قواعد اور اسی طرح دیگر بہت سارے علوم پر آپ نے اپنا قلم اٹھایا اور اس میں تصانیف تحریر فرمائی۔ ان میں سے آپ کی بعض تصانیف یہ ہیں: زاد الفقہ، قوت العاشقین، راحت المؤمنین، تفسیر ہاشمی، سایہ نامہ، تحفۃ الطالبین، مظہر الانوار، باقیات الصالحات وغیرہ۔ آپ کی تصانیفات کے خطوط آج بھی بھارت، پاکستان، مصر، ایران، جاپان، سعودی عرب، یورپ کے کئی کتب خانوں میں موجود ہیں۔ آپ کی تصانیف میں ایک سب سے بہترین تصنیف السیف الجلی علی صاحب النبی، یعنی توہین رسول اور اسلامی قوانین۔ اس کتاب کے اندر آپ نے گستاخ رسول کے وہ احکامات بیان کیے کہ جسے آج کی تاریخ یاد رکھتی ہے اور تا قیامت یاد رکھتی ہے۔ جی ہاں، اسلامی قوانین کے تحت گستاخ رسول کے لیے کیا سزا ہے، اور فقہ احناف اور دیگر تمام فقہ کے علماء نے اس کے بارے میں کیا کیا احکامات بیان فرمائے ہیں، آپ کی اس تصنیف میں الحمدللہ موجود ہے۔ تو آپ تمام سے بھی التجا ہے کہ حضرت علامہ ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس
تصنیف توہین رسول اور اسلامی قوانین کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علامہ ہاشم چودھری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے ہمیں بھی ایک اچھا عالم دین مفتی دین بننا نصیب فرمائے، اور مسلک اہل سنت کی خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور دو جہاں کی برکت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور جا جا بسوے طیبہ اے جان